व्यू 360 में भारतीय तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के मामले पर एहतजाज में इजाफा। पाकिस्तानी और भारतीय सोशल मीडिया में मजहबी आज़ादी पर एक नई बहस का आगाज। अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक के लिए तालिबान से आलमी बरादरी के मुतालबात। एक गैर सरकारी तंजीम किस तरह से मदद कर रही है। महीने के आखिर में हम उन्हें वजीफा भी दे रहे हैं जो $10 है। हम उसे वहाँ की करेंसी में तब्दील कर देते हैं जो 1000 अफगानी है। और कोयटा के बॉक्सर शेरबाज मजारी कौमी सतह पर मेडल्स जीतने के बावजूद प्रोफेशनल बॉक्सिंग तक क्यों नहीं पहुँच सके। देखिए इस बाहिम्मत खिलाड़ी की कहानी। मुझे जो अब तक 11 साल हो रहे हैं मिक्स मार्शल आर्ट खेलने में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। इस माह भारत की 5 रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं। भारत की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में आज से रियासती इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग शुरू हो चुकी। सन 2024 के आम इंतखाबात से पहले इन रियासती इंतखाबात को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। मुबस्सिरीन का कहना है कि इन इंतखाबात में अगर बीजेपी हुकूमत बरकरार रखने में कामयाब हो जाती है तो 2024 के मरकज़ी इंतखाबात में उसकी मुसलसल तीसरी कामयाबी के लिए रास्ता आसान हो सकता है। यूपी की रियासत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला एक इलाकाई सियासी जमात से है। डिडोली गांव के वोटर बबलू त्यागी वोट डालने के लिए कागजात चेक करने में मसरूफ हैं। वो अपना जहन बना चुके हैं कि वो किसको वोट डालेंगे। बबलू हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दोबारा इख्तिदार में देखना चाहते हैं। पहले जी सड़क में गड्ढे ना, गड्ढों में सड़क ही। अब तुम किस साइड को निकल जाओ, एक आध सड़क की तो मैं लोकल की कहता ना, आप किस साइड को भी निकल जाओ गद्दियों का पता ही नहीं लगता खड्डे हैं कहाँ सड़कों में। मैडम ये है आपका गन्ने पे पैसा बढ़ा है, ठीक जी, 2000 रुपये सालाना 12,000 रुपये अकाउंट में आ रहे किसान के। वहां से चंद किलोमीटर दूर एक करीबी कस्बे में बहुत से वोटरों की ये सोच नहीं है। मुरादनगर के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। हर आदमी कारोबार से परेशान है, बच्चे अपनी शिक्षा से परेशान हैं, युवा अपने रोजगार से परेशान है, युवाओं के लिए नौकरी नहीं है। भारत की 5 रियासतों में इस हफ्ते शुरू होने वाले इंतखाबात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी के लिए वोटर्स के फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी का अहम इम्तिहान भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होगा, जहां उसकी असल हरीफ एक इलाकाई जमात है। इन देही आबादियों ने 5 साल कबल बीजेपी के किसानों के लिए तरक्की, नौकरियों और बेहतर आमदनी के वादों पर उसे इक़्तिदार में लाने में मदद की थी, लेकिन इस बार इस इलाके के कई देहातों में उसे लोगों के अदम इत्मीनान का सामना करना पड़ रहा है। राज सिंह ने गुज़श्ता साल मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन की मनसूख़ी के मुतालबे के लिए 1 साल तक जारी रहने वाले एहतजाज में हिस्सा लिया था। अगरचे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से इन क़वानीन को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन राज सिंह अब भी नाराज़ हैं। भाव सही नहीं मिल रहा, टाइम पे पैसा हमें नहीं मिल रहा, हम तो बर्बाद हो लिए। किसान और मजदूर बर्बाद हो लिया। इस अदम इत्मीनान की बाज़गश्त बूढ़े और नौजवान सब किसानों में सुनाई दे रही है। मुलाजमतों की कमी के बायस उनके लिए काश्तकारी का पेशा छोड़ना मुश्किल है, लेकिन दूसरी जानिब महंगाई ने उनकी आमदनी को भी मुतासर किया है। बीज और खाद की बात करें तो वे डबल से भी ज़्यादा हो गई। बिजली जो तकरीबन 240 रुपये थी, आज 1800 रुपये है। तो इनकम तो कम बढ़ी है, खर्चा ज़्यादा बढ़ गया। और जो एक ओवरऑल अगर आप कंपनी की तरह बैलेंस शीट बना के चलोगे तो किसान ओवरऑल लॉस में गया है। यहाँ कुछ लोग रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर, जो एक हिंदू मजहबी रहनुमा हैं, अक्सरियती हिंदू बिरादरी के वोट हासिल करने के लिए मजहब इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। जो ये बीजेपी सरकार है, इसने हिंदू मुस्लिम के बीच में जो यहाँ भाईचारा था उसके बीच में एक गहरी खाई खोद दी है। बीजेपी का कहना है कि वो तमाम बिरादरियों के साथ यकसा सलूक करती है। उसका कहना है कि उसने जराइम की बुलंद शरह वाली रियासत में अमन व अमान बहाल कर दिया है। कुछ लोग इससे इत्तेफाक करते हैं। पहले चोरी चकारी वगैरह होती थी, उसकी कोई सुनवाई भी अधिकतर कमी के साथ होती थी। अब जो हम अपने ढोर डंगर जो बांध देते हैं, जो हम पहले कभी 7 बजे या 6 बजे ही घर में बांधना पड़ता था, अब हम 10 बजे 11 बजे या फिर 12 बजे भी हम छोड़ दें या फिर नहीं भी घर में ले जाते हैं तो हमें पता है कि हमारा ढोर जहाँ बंध रहा है वहीं बंध रहेगा, कोई ले जाने वाला नहीं है।
कार्य भी बहुत ही अच्छे अच्छे किए हैं। सुरक्षा को लेकर सबसे अच्छे कार्य किए हैं, महिलाओं की बहुत ज़्यादा सुरक्षा की है और जो है एकदम सुरक्षा का ये माहौल है, किसी के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है आज के समय में। ये देहात जिस उम्मीदवार के लिए भी वोट डालेंगे वो बुनियादी तौर पर इस इलाके के नताइज पर असरअंदाज होंगे। ये एक ऐसा फैसला है जो सन 2024 में होने वाले कौमी इंतखाबात से पहले वज़ीर आज़म मोदी के लिए अहम होगा। अंजना पसरीचा की रिपोर्ट के साथ खालिद हमीद, वॉइस ऑफ अमेरिका। भारत में तालिबात पर हिजाब की पाबंदी के मामले पर होने वाला एहतजाज अब कई शहरों में फैल गया है। इस तनाज़े का आगाज रियासत कर्नाटका से हुआ था, जहां बीजेपी की हुकूमत है। मजहबी फसादात के खदशे के पेश नज़र तमाम कॉलेजेस को पहले ही 3 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ कर्नाटका हाई कोर्ट के एक रुकनी बेंच ने कर्नाटका के बाज़ तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त दायर को बड़े बेंच को भेज दिया है। अदालत की तरफ से यह फैसला उस वक्त सामने आया जब हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट जनरल ने तालीमी इदारों में हिजाब पहनने की अबूरी इजाज़त देने की मुखालफत की। जज का कहना था कि मखसूस पर्सनल लॉज की वजह से इस मामले में चंद बुनियादी आईनी सवालात खड़े होते हैं। हम तो बचपन से ही ये पहनते आए हैं और अब अचानक ये कह रहे हैं कि आप हिजाब ना पहने। हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हमलों में तेजी आती जा रही है और पूरा मुल्क तेजी के साथ हिंदू राष्ट्र के क़याम की तरफ बढ़ रहा है। ये पाबंदी करें और यूनिफॉर्म पहने, इन्हें हिजाब गेट के बाहर रखना होगा। हमने इन्हें कल बताया था और इंतजामिया ने कहा था कि वो कार्रवाई करेंगे और आज उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दे दी है। हिजाब पर पाबंदी का ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब रियासत कर्नाटका के एक सरकारी कॉलेज में 6 तालिबात ने हिजाब पहनने से मना करने पर क्लासेस में जाने से इनकार कर दिया। पिछले कुछ दिनों में हिजाब पर पाबंदी का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। मंगल को रियासत के एक कॉलेज में केसरी रंग के रुमाल गले में लपेटे चंद हिंदू नौजवानों ने हिजाब पहनी हुई एक तालिबा मुस्कान को हरासा करने की कोशिश की थी। नौजवानों ने जब तालिबा के सामने खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाए तो उसके जवाब में अल्लाह अकबर के नारे मुस्कान की तरफ से लगाए गए। इस वाक़े की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई सोशल मीडिया पर। इस तनाज़े पर भारत के अंदर और बाहर से मुसलमान तालिबात के हक़ में आवाज़ें उठ रही हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने इस मामले पर तशवीश का इजहार करते हुए अपने एक ट्वीट में कहा है कि हिजाब पहनने वाली मुसलमान तालिबात को तालीम से महरूम करना खौफनाक है। उन्होंने भारतीय रहनुमाओं से अपील की कि वो मुसलमान ख़वातीन के साथ इम्तियाजी रवैये को रोकने में अपना किरदार अदा करें। भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हिजाब की हिमायत करते हुए कहा कि ये फैसला करने का हक ख़वातीन को है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। इस सूरत हाल पर बात करने के लिए भारत से इस वक्त जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के प्रोफेसर अख्तर वासे हमारे साथ मौजूद हैं, जो इससे पहले मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के सदर भी रह चुके हैं। प्रोफेसर, ये हिजाब के बारे में तनाज़ा तो बहुत मुकामी सतह पर था, तो फिर इस एहतजाज का कुछ ही दिनों में फैलने का ताल्लुक क्या रियासती इलेक्शंस के साथ है? नहीं, देखिए इसे इलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वजह यह है कि कर्नाटका की रियासत बिल्कुल अलहदा है। एक रियासत में क्या में कि एक कॉलेज ने फैसला किया था, वो फिर बाद इशू बन गया, जो बहुत तकलीफ दे भी है, बहुत अफसोसनाक भी है। हिंदुस्तान का दस्तूर हर शख्स को अपनी मर्जी का खाना पहनने और क्या पहने और क्या ओढ़े क्या बिछाए इसकी आज़ादी देता है। ये फ़र्द की आज़ादी का मामला है। जहाँ तक सवाल इसका है जो अभी आपने बात कही कि मलाला ने और दूसरे लोगों ने, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का दस्तूर, हिंदुस्तान की अदलिया और जो है हमें इस बात का पूरा हक देती है कि हम अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ें, अपने मसाइल का हल तलाश करें और इंशाअल्लाह इस मसले का हल भी निकल आएगा। जो आपने अभी जिसके हवाले से बात की, अदालत ने जो एक रुकनी अदालत थी हाई कोर्ट की, उसने उसको बड़ी बेंच के सामने भेज दिया है और इंशाअल्लाह सूरत हाल बेहतर होगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो बच्ची मुस्कान जिसका आप तस्करा कर रहे थे, उसकी हिमायत में जिस बड़ी तादाद में गैर मुस्लिमों ने कि हमें हिमायत का मुजाहरा किया है, उसको जिस तरह से सपोर्ट दी है बास टीवी चैनल्स ने, वो गैर मामूली है। प्रोफेसर, एक चीज़ जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कोर्ट्स जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको आज़ादी देता है, तो इससे पहले रियासत हरियाणा में
مسلمانوں کے خلاف جو کھلے مقامات پر جمعے کی نماز ادا کرنے پہ تنازع کھڑا ہوا تھا. اس طرح کے واقعات کے حل کے لیے مسلم یا دیگر اقلیتیں عدالتوں کا رخ تو کرتی ہیں, تو کیا اس نوعیت کے مقدمات کے بارے میں کوئی فیصلہ بھی سامنے آیا ہے جو کہ لاگو بھی ہوا ہو؟ کیوں نہیں, ایسے بہت سے فیصلے ہوئے ہیں. آپ اگر دیکھیے ابھی کیا سپریم کورٹ میں بھی ایک یعنی گڑگاؤں جو گروگرام جسے کہتے ہیں اس کا معاملہ ادیب صاحب لے کے گئے ہیں جو سابق ممبر پارلیمنٹ تھے, اور وہ وہاں پہ زیر سماعت ہے. اسی طرح سے کیرالا ہائی کورٹ جو ہے وہ پہلے بہت سے معاملات میں فیصلہ دے چکا ہے. تو ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر جو جمہوری نظام ہے, سیکولر جمہوری نظام ہے, اس کی بنیادیں اتنی گہری ہو گئی ہیں, ہم 75ویں سال میں آزادی کے داخل ہو گئے ہیں کہ ان کا بہتر نتائج برآمد ہونے. ہم اس ملک میں نہ حاکم ہیں نہ محکوم ہیں بلکہ اقتدار میں برابر کے شریک ہیں. اس لیے ہمیں یقین ہے کہ انصاف اور دستور جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا. پروفیسر, ملک میں جو اس بڑھتی ہوئی تفریق پہ, کیونکہ کچھ حلقے ایسے ہیں جو کہ یہ مانتے ہیں کہ ملک میں تفریق بڑھی ہے دونوں, اس خاص طور پہ بی جے پی کے دور میں مسلمانوں میں, اور یا کمیونٹیز میں ہم کر لیتے ہیں, مائنورٹیز میں, اور ہندو جماعتوں میں یا ہندو مذہب میں اٹ سیلف. تو دوسری سیاسی جماعتوں کا رد عمل ہے کیا اس پہ؟ دیکھیے ایک بات آپ سے میں پہلی بات عرض کروں, یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو کہ یرغمال بنانا چاہتے ہیں ہندوستانی سیکولر جمہوریت کو, ہندوستان کے سیاسی نظام کو. لیکن ہندوستان کی غالب ترین ہندو اکثریت جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے. اس بات کو ہمیں خوب سمجھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے ابھی اپنی رپورٹ میں خود پریانکا گاندھی جو کانگریس کی لیڈر ہے ان کے بارے میں کہا, اسی طرح دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بات کر رہی ہیں. آج مدھیہ پردیش کے جو ترجمان حکومت کے وزیر ہیں ان کا بیان آیا ہے کہ مدھیہ پردیش میں حجاب پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی. تو یہ ایک وہاں پر بھی بی جے پی کی حکومت ہے جی. کل ایک وزیر نے جو اسکول ایجوکیشن کے وزیر تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مدھیہ پردیش میں بھی لگنا چاہیے, لیکن آج حکومت مدھیہ پردیش کا ترجمان وزیر جو بڑی اہمیت رکھتا ہے اس نے یہ کہا کہ نہیں ہوگا. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. اور ایک بات میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے مقدر کا فیصلہ کرنے کا حق پوری طرح سے ان کے پاس ہی رہنے دیجیے. تو اب اس کے بعد جو الیکشنز آ رہے ہیں پروفیسر, اپنی تصویر نہیں, ایک بات میں صرف ایک جملہ کہہ دوں, اپنی تصویر اور تقدیر ملک کی بھی اپنی بھی بنانے کا حق انہیں ہونا چاہیے. جو کچھ ہندوستان کے مفاد میں ہے وہی ہندوستانی مسلمان کے مفاد. اسی کا ریفلیکشن آپ نے جس طرح سے کہا کہ سب اختیار مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے, یا کسی بھی جمہوریت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عوام کے پاس اختیار ہونا چاہیے. اتر پردیش کا الیکشن حکمران جماعت بی جے پی کے لیے کتنا اہم ہے, اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میں کوئی سیاسی جوتشی نہیں ہوں, لیکن میں ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ صرف حکمراں جماعت کے لیے نہیں بلکہ حزب اختلاف کے لیے بھی جو الیکشن ہیں یہ 5 ریاستوں کے اندر, میں اتر پردیش کے, وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک عام ہندوستانی کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہیں یہ بنیادی طور پہ جمہوریت کا جشن ہے جس کو کہ ہم ایک طرح سے مناتے ہیں, اور یہ فیصلہ کریں گے ملک کے آنے والے مستقبل. بہت بہت شکریہ پروفیسر آپ کا. پروفیسر اختر الواسع ہم سے بات کر رہے تھے. خاص طور پہ اس وقت جو حجاب کنٹروورسی کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل میڈیا میں, انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بہت بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ پروفیسر آپ کا. پاکستان سمیت اور خطے سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voa اردو, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. گزشتہ سال اگست میں طالبان کے کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد خواتین اور لڑکیوں کو سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. بین الاقوامی برادری کا طالبان سے ایک بڑا مطالبہ یہ بھی رہا ہے کہ وہ خواتین کے حقوق کا احترام کریں. آئیے جانتے ہیں کہ ایک ایسی بین الاقوامی تنظیم کے بارے میں جو ان حالات میں خواتین کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی ہے.
افغانستان میں عورتوں اور لڑکیوں کی زندگیاں اس وقت بدل کر رہ گئیں جب سن 2021 میں طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا، جس نے امریکی اور بین الاقوامی فوج کو افراتفری کے عالم میں افغانستان سے اپنا انخلا مکمل کرنے پر مجبور کر دیا۔ طالبان نے لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول بند کر دیے اور ملازمتوں سمیت خواتین پر دوسری پابندیاں عائد کر دیں۔ خواتین سے کہا گیا ہے کہ وہ کام پر واپس نہیں آ سکتی یا کسی مرد کی ہمراہی کے بغیر سفر نہیں کر سکتی۔ 12 سال سے زیادہ عمر کی لڑکیوں کو اسکول جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ لڑکیوں اور خواتین کو صرف یونیورسٹیوں میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن انہیں سیاہ حجاب پہن کر خود کو سر سے پیر تک ڈھانپنا ہوتا ہے۔ انہوں نے لڑکیوں اور لڑکوں کی کلاسوں کو بھی علیحدہ کر دیا ہے۔ اب خواتین کی زندگیاں گھریلو معمولات تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ ان کی زندگی میں جو کچھ باقی بچا ہے وہ گھر کے لیے سودا لانا اور رشتہ داروں سے ملنے جانا ہے۔ میں ویمن فار ویمن انٹرنیشنل پروگرام کی شرکاء سے رابطے میں ہوں۔ وہ طالبان کے آنے اور افغانستان کا انتظام سنبھالنے کے بعد سے بہت خوفزدہ ہیں۔ ویمن فار ویمن انٹرنیشنل پروگرام افغانستان میں سول سوسائٹی کا ایک ایسا گروپ ہے جس کا مقصد افغان خواتین اور لڑکیوں کی ان کے حقوق کے تحفظ میں مدد کرنا ہے۔ تنظیم نے جنوری کے آخر میں اپنے ٹریننگ سینٹرز دوبارہ کھولے ہیں۔ ٹریننگ کے ان پروگراموں میں بزنس کلاسیں اور ہوم اکنامکس شامل ہے۔ گروپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے پروگرام میں شرکت کرنے والی خواتین کو دوبارہ سے وظیفے دینے بھی شروع کر دیے ہیں۔ مہینے کے آخر میں ہم انہیں وظیفہ بھی دے رہے ہیں جو $10 ہے۔ ہم اسے وہاں کی کرنسی میں تبدیل کر دیتے ہیں جو 1000 افغانی ہے۔ اس طرح ہم شرکاء کی مدد کر رہے ہیں۔ آرزو سادات کو امید ہے کہ خواتین اور لڑکیوں پر عائد یہ پابندیاں جلد اٹھا لی جائیں گی۔ کرینہ بفرزین کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔ فلسطینی کاشتکاروں اور قیام امن کے لیے کام کرنے والے اسرائیلی کارکنوں کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں حالیہ چند مہینوں میں انتہا پسند یہودی آبادکاروں کی طرف سے حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حال ہی میں فلسطینی گاؤں بورین میں امن کے لیے سرگرم کارکنوں نے زیتون کے درخت لگانے میں مدد کی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں 2 ہفتے پہلے اسرائیلی آبادکاروں کے حملے میں 7 افراد زخمی ہوئے تھے۔ ایکٹیوسٹ کا الزام ہے کہ اسرائیلی حکومت اور سیکیورٹی فورسز نے آبادکاروں کے تشدد کو روکنے کے لیے بہت کم کارروائی کی ہے۔ مغربی کنارے سے وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ امن کے لیے سرگرم عمل سینکڑوں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں نے فلسطینی دیہات بورین اور متعدد اسرائیلی نوآبادیوں کے درمیان واقع مغربی کنارے کی پہاڑیوں پر زیتون کے درخت لگائے۔ انہوں نے ان پرتشدد حملوں کے بڑھتے ہوئے سلسلے کے خلاف احتجاج کیا جو ان کے بقول انتہا پسند یہودی آبادکاروں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ ہم بورین گاؤں میں اپنے ان دوستوں کی مدد کے لیے آئے ہیں جن پر آبادکاروں نے حملہ کیا۔ زیتون کا درخت زمین سے ہمارے رشتے کا مظہر ہے۔ یہ ایک بہت مبارک درخت ہے جس کا ذکر مقدس کتابوں قرآن، توریت اور انجیل میں کیا گیا ہے۔ 2 ہفتے قبل تقریباً 1 درجن انتہا پسند آبادکاروں نے فلسطینی کسانوں اور یہاں ان کے اسرائیلی حمایتیوں پر حملے کر کے کم از کم 7 افراد کو زخمی کر دیا تھا اور ایک کار کو آگ لگا دی تھی۔ اس مرتبہ حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپس نے اسرائیلی فوج کے ساتھ رابطے میں رہ کر کام کیا تاکہ آبادکاروں اور امن کارکنوں کے درمیان فاصلہ برقرار رکھا جائے۔ ایک گروپ کی حیثیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام الہاشم کی بے ادبی ہے۔ وہ مذہب کی نمائندگی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں وہ مذہب کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہودیت ایک ایسا مذہب ہے جو سمجھتا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ نے تخلیق کیا اور تمام انسان قانون کے تحت احترام اور تحفظ کے اہل ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سن 2021 میں انتہا پسند یہودیوں کی طرف سے فلسطینیوں پر تقریباً 500 حملے کیے گئے لیکن چند افراد کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی۔ آبادکاروں کے ایکٹیوسٹس کا کہنا ہے کہ صرف چند انتہا پسند آبادکار ان حملوں کے ذمہ دار ہیں اور یہ کہ مغربی کنارے میں آبادکاروں اور فوجیوں کے خلاف فلسطینیوں کے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے قطع نظر کے حالات و واقعات کیا تھے، 2 یہودی گروپوں کے درمیان جس تشدد کا مظاہرہ کیا گیا اس پر میں برہم ہوں، بلکہ مجھے انتہائی رنج ہے۔ مجھے اس پر بھی شدید افسوس ہوا کہ یہ تشدد یہودیوں اور عربوں کے گروپ کی جانب سے مل کر زمین پر کھدائی کے رد عمل میں ہوا۔
اسرائیلی پارلیمان کے بائیں بازو کے ارکان نے آبادکاروں کے حملوں کی مذمت کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انتہا پسندوں کے اس تشدد کو روکنے کے لیے زیادہ اقدامات کرے۔ کچھ ایسے عناصر ہیں جنہیں میں انتہا پسند قوم پرستوں کے علاوہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا، جو ایسی کارروائیاں کرتے ہیں جن سے پوری تاریخ میں ہم نے بحیثیت ایک یہودی قوم کے نقصان اٹھایا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حملے کر سکتے ہیں اور انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ ہم نے انہیں کہتے سنا ہے کہ انہیں حملے کرنے پر بڑا فخر ہے۔ اسی وجہ سے آبادکاروں کے زیادہ سے زیادہ حملوں اور تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا فلسطینی نوجوانوں کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ امن کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت اور فوج ان شدت پسند آبادکاروں کو روکنے کے لیے مزید اقدامات نہیں کرتی تو اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد کا یہ سلسلہ بد سے بدترین ہوتا جائے گا۔ لنڈا گرانڈسٹین کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ ماہر طبیعیات اور MIT کے اسکول آف سائنسز کی ڈین نرگس ماولوالا جو اس ٹیم کا حصہ تھیں جس نے پہلی بار کشش ثقل کی لہروں کا پتہ لگایا۔ اس دریافت کو گریویٹیشنل ویو ریولوشن کہا جا رہا ہے اور اس نے نوبل انعام بھی حاصل کیا۔ اپنے سیگمنٹ شروع میں ہم نرگس سے آپ کی ملاقات کروائیں گے آنے والے شوز میں۔ آج اس کی ایک جھلک۔ بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے، لیکن بہت کم خواتین ہیں جن کے کردار کو تسلیم کیا گیا ہے۔ دنیا میں ہر جگہ لڑکیوں کے لیے سائنس میں داخل ہونے میں کافی رکاوٹیں ہیں۔ اب بھی نوجوان لڑکیوں کی سائنس میں شمولیت کی اکثر حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، اور اب جب میں خود ایک ماں ہوں تو میرے لیے یہ دیکھنا بہت ہی کمال کی بات ہے کہ بچے، خواہ ان کی صنف کچھ بھی ہو، تجسس کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے۔ قومی سطح پر میڈلز جیتنے کے باوجود کوئٹہ کے باکسر شیرباز مری اپنے حالات سے مجبور پچھلے 11 سال سے سبزی منڈی میں مزدوری کر رہے ہیں۔ اپنے انہی حالات کی وجہ سے اب تک وہ پروفیشنل باکسنگ میں جانے کا اپنا خواب پورا نہیں کر پائے۔ شیرباز 8 سے 9 گھنٹے کام کرنے کے بعد ایک سپورٹس کلب میں سخت ٹریننگ کرتے ہیں۔ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے دوہری جنگ لڑنے والے اس باکسر کی کہانی جانتے ہیں مرتضی ظاہری کی اس رپورٹ میں۔ میں بنیادی طور پر ایک باکسر ہوں نیشنل لیول کا۔ نیشنل چیمپئن شپ ہوئی تھی 2016 کو کوئٹہ میں نے الحمدللہ اس میں جو ہے برونز میڈل حاصل کی ہوئی ہے۔ مجھے انٹرنیشنل ٹور تو 4-5 ملے تھے، تو میرے پاس اتنا وسائل نہیں تھا کہ میں وہاں پہ جا سکتا اور پاکستان کا نام روشن کر سکتا تھا۔ پاسپورٹ بنوانا تھا، ویزا لگوانا تھا، جو راستے کے آنے جانے کے کرایے تھے، مطلب جتنے خرچے آتے تھے وہ ہمارے پاس نہیں تھے۔ جو ہماری معاشی مجبوریاں ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہاں ہزارگنجی میں مزدوری کرنی پڑتی ہے۔ دکھنے میں بہت آسان دکھتے ہیں، جب ایک گاڑی آپ خالی کرتے ہو نا تو انسان کی جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، وہ سب یہیں پہ ضائع ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ کم سے کم 8 سے 9 گھنٹے تک کام کرتے ہیں، 500-600 روپے مزدوری ملتا ہے۔ وہاں کے کچھ تو جو ہے گاڑی اور بسوں میں چلے جاتے ہیں، کچھ بچتے ہیں جن میں ہم اپنے گھر کے خراجات پورے کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کلب پہ جانا پڑتا ہے، ہمیں اتنے بھی نہیں بچتے کہ ہم رات کو 1 گلاس دودھ پئیں۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA اردو۔ اس کے علاوہ ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔